أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. محترم سامعین، آج انشاءاللہ تعالی چاند نظر آ جائے گا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں اور انہیں اللہ کی رحمت گرداننا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی 10 دن نہیں ہیں. ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بہتر کوئی 10 دن نہیں ہے. سو یہ اللہ کے ہاں عزت والے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے تکبیرات ہیں، نوافل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اذکار ہے، روزہ ہے اور قربانی ہے. تو آج چند باتیں آپ کے سامنے قربانی سے متعلق ذکر کیے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے قربانی کرنے کی، اور وہ شخص اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسے قربانی کرنا ہے. اور قربانی کے وجوب کے بارے میں بھی علماء کی آراء مختلف ہیں. اگرچہ صحیح اور درست رائے یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس میں ائمہ میں سے آراء یہ بھی ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. لیکن سنت مؤکدہ ہونے کے باوجود، سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو ہمیں یہ کرنی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ اکرام کرتے تھے. اور قربانی کی اس لیے جاتی ہے کہ ان سے انسان نے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، خود کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اس لیے اس کو قربانی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان نے ایک جان کو پیش کرنا ہے، اللہ کے حضور خون بہانا ہے. اور وہ جان اس لیے پیش کرنا ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق بنے، انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت اور ان کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور اللہ کو اس گوشت اور اس خون کی تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو جو مطلوب ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ اللہ یہ جانے کہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، تم میں سے اللہ کی بات ماننے والا کون ہے، تم میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے. اللہ کو یہ مطلوب ہے، ورنہ گوشت اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اور ہم میں سے اکثر کو بھی گوشت مطلوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ گوشت تو ہم سارا سال کھاتے ہیں. اگر گوشت ہی مطلوب ہو تو پھر تو یہ قربانی سارا سال بھی کی جا سکتی ہے، یا پھر تو نہ بھی کریں، گوشت تو ہم ویسے ہی لے کے کھا لیتے ہیں، تو اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو قربانی کا مقصد جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک نہ تو قربانی کو اس کی روح کے مطابق کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کا اجر اس کو پایا جا سکتا ہے. اس لیے جب قربانی کرنے جائیں، جب اس کی نیت کریں، جب قربانی کا جانور خریدیں تو اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی نیتیں درست کرنا ہے کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، میں جانور لینے کیوں جا رہا ہوں. میری اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں جانور اس لیے لینے جا رہا ہوں، میں جانور اس لیے قربان کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بس اس سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب نیت جب یہ ہوگی اللہ کی رضامندی کی تو اس کے ساتھ آپ کو گوشت بھی مل جائے گا کھانے کے لیے، اس کے ساتھ آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے جانور کے ساتھ کھیل کر. مقاصد میں سے یہ مقصد ٹھیک نہیں ہے، یہ بنیادی مقصد اور یہ نیت درست نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ میں اس لیے جانور لینے جاتا ہوں کہ میرے بچے عید کے دن دوسروں کی طرف دیکھیں گے، تو پھر تو میں جانور اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ اللہ خوش ہو جائیں. میں تو جو پیسے خرچ کر رہا ہوں اور جو جانور ذبح کر رہا ہوں میں تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. سو میرے بچوں نے خوش ہو جانا ہے، اور یہ جذبہ بڑا اچھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو قربانی پر ترغیب دلائیں، یہ جذبہ اچھا ہے.
اور بچوں کو معلوم ہونا چاہیے قربانی کے جانور کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں، لیکن یہ مقصد اول نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جانور کو ذبح کیا جا سکے۔ وہ چیز وہ ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کا حکم ماننا تھا۔ سو ہم نے بھی جب قربانی کرنی ہے تو ہم نے اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، تو عبادت جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ سو اس میں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ تذکیر ہے۔ ہر عید سے پہلے میں تو جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ یاد دہانی ہے، اس لیے کہ یہ بات دوبارہ سے ذہن میں آ جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ کسی کو شیطان بہکانا چاہے تو اس کے ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ قربانی کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ اس لیے جانور خریدا جائے کہ اگر نہ خریدا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اچھا بھلا مالدار تھا، اس نے قربانی کیوں نہیں کی، لوگ میرے بارے میں بات کریں گے۔ لوگوں سے ڈر کے انسان قربانی کرے، لوگوں کے تانے سے ڈر کے قربانی کرے، یا لوگوں میں بڑا بننے کی خواہش ہو، اس وجہ سے قربانی کی جائے کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا کہیں، لوگ آپ کو بڑا مانیں، آپ کا قد لوگوں میں بڑا ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں جانور کے ساتھ جو محبت ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات واضح ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کرتے ہوئے، جانور ذبح کرتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ذبح کرنے کے اوزار جانور کے سامنے تیز نہ کریں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، جو قربانی سے پہلے کی تکلیف ہے، اور آپ کے اوزار، چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، جو دفعتاً ذبح کر دے۔ جانور کو تکلیف دیتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر تو کوئی شخص جانور کو جب وہ لے آتا ہے گھر تو اس مقصد کے لیے لے کے چلتا ہے، گلی میں پھراتا ہے، لے کے جاتا ہے کہ اس کی چہل قدمی کے لیے، کہ جانور کھڑا کھڑا تھک نہ گیا ہو، جانور بیٹھ بیٹھ کے تھک نہ گیا ہو، تو یہ درست ہے۔ اور اگر اس میں نیت یہ ہو کہ چونکہ جانور میرا اچھا ہے، جانور میرا بڑا ہے، پیسے میں نے کافی خرچ کیے ہیں، تو اہل محلہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیسا جانور ذبح کر رہا ہوں، ان کو دکھانا چاہیے، دوست احباب کے علم میں لانا چاہیے کہ میں نے اس دفعہ جانور کیسا خریدا ہے۔ تو یہ درست عمل نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ عمل دکھلاوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے جانور کی تصویر بنا کے اس لیے اسٹیٹس لگاتا ہے، اس لیے سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کرتا ہے، نیت ریاکاری ہے، نیت دکھاوے کی ہے، نیت یہ بتانے کی ہے کہ میں قربانی کرنے جا رہا ہوں، تو یہ دکھاوا ہے، اور یہ وہی ریاکاری ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، قال الریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، میں تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اور میں پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کر چکا کہ ریاکاری شرک اصغر اس لیے ہے کہ عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، اس میں کسی کی خوشنودی مطلوب نہیں ہوتی، ایک اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ اور اگر کوئی عبادت ایسی ہو جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہو تو یہی تو شرک ہے۔ جو حق اللہ کا تھا کہ عبادات خالص اللہ کے لیے کی جائیں، وہ اگر اٹھا کے وہ حق کسی اور کو دے دیا جائے، یہی تو شرک ہے۔ اب یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قربانی اسی کے لیے ذبح کی جائے، جانور اسی کے حضور پیش کیا جائے۔ اور اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں، لوگوں کو خوش کرنا مطلوب ہو جائے، مقصد
لوگوں کی خوشی بن جائے، اپنے بارے میں لوگوں کے جذبات اچھے ہونا مقصد ہو جائے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے کو اور ریاکاری کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی عبادت کو بجا لانا، اسے اسی لیے شرک کہا ہے۔ اور اس میں تو اپنے بہن بھائیوں سے یہ ذکر کروں گا کہ ہمارا میڈیا چونکہ اس کا اس طرح کر کے اسلام سے تعلق نہیں ہے، میڈیا اصل میں ابلاغ ہے، جس کا کام معاشرے کو درست سمت دینا ہے، جس کا کام معاشرے کی اچھائیوں کو نمایاں کرنا ہے، جس کا کام برائیوں کی سرکوبی کرنا ہے، جس کا کام عزتوں کو محفوظ کرنا ہے۔ لیکن وہ میڈیا سارا کام جو میڈیا کا ہونا چاہیے اس کے برعکس کرتا ہے۔ وہ عزتیں محفوظ نہیں کرتا، وہ عزتیں اچھالتا ہے۔ وہ میڈیا جاسوسی سے اسلام منع کرتا ہے، کسی کی جاسوسی نہ کریں، وہ اس کو ذرائع کے نام سے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، جھوٹ ہو یا سچ ہو، ذرائع کے نام سے شیئر کر دیتا ہے، وہ بلیک میلنگ کرتا ہے، اور اسلام کی حدود کا خیال کیے بغیر قربانی کی مناسبت سے بات کریں تو منڈی میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے ان جانوروں کو نمایاں کرتا ہے جو جانور بہت بڑے ہوں، بہت فربا ہوں، بہت بھاری ہوں، اور یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن کے نام اداکاروں کے نام پہ نام رکھے ہوتے ہیں۔ جانور اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، جانور اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اس کا نام ایک ایسی اداکارہ کے نام پہ ہے جو کھلے عام اللہ کے احکامات کی پامالی کرتی ہے، اس کے نام پہ نام رکھا ہے، اور میڈیا اس کی ترویج کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ غنا اور گانا، موسیقی جس سے اسلام منع کرتا ہے، یہی میڈیا قربانی کے جانور کو موسیقی کے ساتھ چلا کے دکھاتا ہے۔ اور یہ ریاکاری جس کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ اس کے پیش نظر یہ چیزیں نہیں ہیں، سو وہ یہ بتاتا ہے، انٹرویو کرتا ہے کہ یہ ہے فلاں شخص جو سب سے بڑا جانور لے کے جا رہا ہے، یہ فلانا شیخ، یہ فلانا سردار، یہ فلانا، اور پورے اس پہ پیکج بنتے ہیں، اس کی پروموشن ہوتی ہے۔ یہ درست عمل نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ عبادت لوگوں کی رضامندی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اپنی قربانیاں اور عبادات کی جتنی شکلیں ہیں ان کو خالص اللہ کے لیے کیجیے۔ کوشش کیجئے جہاں ایسا امکان موجود ہو کہ یہ بات سامنے آ سکتی ہو، کسی کے دل میں جا سکتی ہو، آپ کے دل میں آ سکتی ہو، وہاں سے بچ جائیں۔ اگر آپ اس لیے قربانی کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ملے، یہ درست عمل ہے، لیکن اس میں فرق بڑا باریک سا ہے کہ آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ قربانی دکھا رہے ہیں۔ سو ان تمام امور سے جو قربانی کو قربانی کے مقصد سے دور کر دیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ جانور دو دانت، جس کو دوندا بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا بجذع الذان، اگر اب تمہیں مشکل پیش آ جائے دوندا جانور ڈھونڈنے میں، تو پھر جو بھیڑ کا جزع ہے، کھیرا جانور جس کو کہتے ہیں، پھر وہ کر سکتے ہو۔ ہمارے ہاں اس میں بھی جب آپ قربانی کے لیے جائیں گے منڈی میں، تو بیچنے والا آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ دوندا جانور ہے، آپ اپنی تسلی کر کے خرید لیں گے۔ جب آپ کہیں دیکھیں گے کہ یہ دوندا نہیں ہے، تو وہ بیوپاری آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی کھیرا بھی ہو جاتا ہے، کھیرا قربانی پہ لگ جاتا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک تو ہر جانور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجازت نہیں ہے، بکری اور بکرے کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے، گائے کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے۔ بیوپاری تو آپ کو اس کے پاس جو جانور کھڑا ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کھیرا قربانی پہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی اجازت دی وہ بھیڑ کا کھیرا ہے، بھیڑ ہو، دمبا ہو، مینڈا ہو، یہ اس کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت بھی شرط کے ساتھ ہے، بالعموم نہیں ہے، مشروط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب آپ پر تنگی ہو جائے، عام حالات میں نہیں۔ اور تنگی کا ایک مفہوم تو واضح ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں
دوندا جانور مل نہ رہا ہو. اور علماء نے اس بارے میں بھی لکھا کہ اگر آپ کی ذات پہ مال کی تنگی ہو جائے، اس بارے میں بھی لکھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں اور آپ کو بھیڑ کا کھیرا جانور جو ہے وہ کم پیسوں میں مل رہا ہے اور آپ کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان یعصر علیکم کا مصداق یہ بھی ہے، یہ بھی تنگی میں ہی شمار کیا جائے گا. ورنہ اس کا بالعموم مفہوم یہی ہے کہ اگر منڈی میں مارکیٹ میں آپ کو دوندا جانور نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ بھیڑ کا، یہ آپ یاد رکھیے گا، بھیڑ کا کھیرا جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں. ایک اور مغالطہ ہے، میں آج چونکہ قربانی کے جانور کے بارے میں اتنی دفعہ الحمدللہ ہماری جتنی عمریں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہے اور ہم ہر سال خریدتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو میں جو مغالطے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں میں، تاکہ اس سے ہم نکل جائیں. ہمارے ہاں ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ مقروض ہوں تو میں قربانی نہیں کر سکتا، قربانی میرے لیے جائز نہیں ہے، جو مقروض ہے وہ قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مغالطہ معروف ہے اور ہر دوسرا بندہ اس پہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس بارے میں. یہ بات جان لیجئے کہ قرض اور مقروض کا مطلب کیا ہے. مقروض کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اگر میرے پہ کچھ قرض ہے تو قربانی میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ درست معنی نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر میرے پہ کوئی ہلکا پھلکا قرض ہے تو وہ ایسا نہیں ہے جو میں ادا نہ کر سکوں، جو میرے لیے مشکل ہو جائے. مثال کے طور پہ میں نے اپنے بھائی سے 1 لاکھ روپے لیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے اس کو 1 ماہ میں 10 دن میں 15 دن میں ادا کر دینا اور میں کر لوں گا. یہ اس قرض کی بات ہے کہ قرض آپ پر ہے اور آپ سے وہ ادا نہیں ہو پا رہا. اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مقروض تھا. تو یہ جو سنگینی ہے قرض کی، اس کے پیش نظر کہ آپ پہلے قرض اتار لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ اس قرض کے بارے میں ہے کہ جو آپ سے اتر نہ رہا ہو، کہ آپ قربانی یہ بات کی عبادت ہے، قرض اتارنا پہلی ترجیح ہونا چاہیے. ورنہ تو اگر ہم بات کریں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی مقروض نہ ہو. ہم تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں. جو آپ کے بزنس ٹائکونز ہیں یا پاکستان کے، یہ سارے مقروض ہوں گے الا ماشاء اللہ. انہوں نے بینکوں سے قرض لیے ہوں گے. انہوں نے ایک جو تاجر ہے اس نے دوسرے تاجر سے قرضہ لیا ہوگا. مثال یوں سمجھیں کہ ایک تاجر 50 کروڑ کا اس کا بزنس ہے، وہ 20 کروڑ اس میں اور ڈالتا ہے کسی سے قرض لے کے. آپ اس کو یہ فتویٰ دیں گے کہ آپ قربانی آپ پہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے قرض اٹھا رکھا ہے. جو 50 کروڑ اس کا اپنا ہے، کیا یہ اس میں وسعت نہیں ہے قربانی کرنے کی؟ کیا یہ اس میں طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی؟ یہ طاقت ہے، وسعت ہے. قرض کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اسی طرح قرض اٹھا کے قربانی کرنے میں بھی حرج نہیں ہے اس وقت جب آپ اس کو آسانی سے ادا کر لیں. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میری آمدن ہے وہ کسی بھی تنخواہ کی صورت میں آ جائے یا میرے کاروبار میں کی صورت میں آ جائے، مجھے معلوم ہے 10 دن بعد میرے پیسے آ جانے ہیں، تو میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں یار 1 لاکھ روپیہ دے دیں، 50,000 دے دیں، میں جانور خرید لوں، 10 دن بعد میرے سے لے لیجئے گا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس لیے اس مغالطے کی وجہ سے قربانی نہ کرنا، قرض سے مراد جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ قرض ہے کہ کوئی شخص اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو یا مشکل پیش آ رہی ہو. اس صورت میں وہ پہلے قرض اتارے اور بعد میں قربانی کی طرف جائے. وقت چونکہ ہو گیا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ قربانی کے جو جانور کی صفات ہیں وہ معروف ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جانور آنکھ سے کانا نہ ہو، ٹانگ سے لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، یعنی شدید کمزور نہ ہو. اس لیے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو صحت مند جانور کرنا چاہیے. لیکن اس بارے میں ایک بات یاد رہے کہ یہ ساری صفات اس وقت ہیں جب آپ جانور خرید رہے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ نے جانور خریدا تو خریدنے سے پہلے اگر ان صفات میں سے کوئی صفت تھی تو پھر قربانی ٹھیک نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے جانور خرید کے لے آئے، بعد میں ان صفات میں سے کوئی صفت آ گئی اس میں، تو پھر قربانی ہو جائے گی، قربانی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن القبرہ میں ان کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور خریدا
اور خریداری سے پہلے ان صفات میں سے کوئی صفت تھی تو پھر اس کو بدل لیں، وہ جانور بدل لیں. اور اگر خریدنے کے بعد وہ جانور مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا، خرید کے آپ لے آئے، وہ جانور بیمار ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس جانور کی ٹانگ پہ کوئی زخم آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اس بارے میں بھی لوگوں کا علم اور لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عیب نہیں ہے، وہ عیب جو قربانی کے لیے مانے ہے یا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں اپنی گفتگو کا کہ قربانی جب ہم نے کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، خالص اللہ کے لیے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. اور اس قربانی کو ریاکاری سے خاص طور پہ بچانا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی ہم نہیں کر رہے، نہ اس کو منڈی میں دکھانا ہے، نہ اس کو گلیوں بازاروں میں دکھانا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو جانور کو اس طرح رکھیں کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ رہے. البتہ جو ضروری ہے اس میں حرج بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جانور کو کوئی ہم نے کسی خاص کمرے میں بند کر دینا ہے. نیت دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت لوگوں کو خوش کرنے کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں جانور پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہوں، اس میں ریاکاری اور دیگر چیزیں نہ ہوں، تاکہ وہ قربانی اپنے مقصد کو پہنچ سکے اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.